یہ چلیں گے آپ کو جہاں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کو آپ نے زندہ رکھا اور آج تک اگر کوئی نعرہ ہے تو وہ یہی نعرہ ہے کہ کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، اور وہ جو نعرہ ہے وہ آپ کا جو وہ نسل، وہ لوگ، وہ نوجوان جنہوں نے بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا، آج وہ بھی بھٹو صاحب کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ اور ان کی اہلیہ جو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور وہ مادر جمہوریت نے جو ان کے مشن کو آگے بڑھایا، انہوں نے بھی صعوبتیں برداشت کی مگر انہوں نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا اور آج تک ان کا مشن جاری ہے۔ تو میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر عامر نے کوشش کی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکا، چونکہ ان کو اگر کوئی طاقت ہے تو وہ کارکنوں کی طاقت ہے، وہ عوام کی طاقت ہے، وہ غریب کی طاقت ہے، وہ مزدور کی طاقت ہے، اور وہ ان مفلس اور لاچار لوگوں کی طاقت ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج سرگودا میں منتظمین جلسہ کا، میں اہلیان سرگودا کا، میں یہاں کی عوام کا، میں یہاں اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا، نوجوانوں کا، طالب علموں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جو اتنی تعداد میں آج یہاں آئے ہیں، تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام جو ہیں، جو غریب عوام جو ہیں، وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ نئی پارٹیاں بن رہی ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ پرانی پارٹیاں بھی وہ بھی اپنے آپ کو اب انقلاب کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ انقلاب، کوئی کہتا ہے کہ یہ زلزلہ آ رہا ہے، جنرل مشرف کہتا ہے کہ لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں، لوگ مجھے پکار رہے ہیں، ہم مجھے یاد کریں اور میں آنا چاہتا ہوں، اور جو دوسرے پہلے اقتدار میں تھے وہ کہتے ہمیں بھی لوگ یاد کر رہے ہیں۔ اب ایک اور لیڈر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، انقلاب آئے گا مگر انقلاب آپ نہیں لا سکتے، انقلاب آپ لائیں گے، یہ عوام لائے گی، یہاں کی غریب عوام لائے گی، وہ انقلاب ہوگا۔ آپ کے کہنے سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہاں بہت سی جماعتیں آئیں اور وہ بیساکھیوں پر آئیں، وہ خفیہ قوتوں کے ذریعے آئیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم اگر آئے ہیں، چور دروازے کے ذریعے نہیں آئے، ہم عوام کے ووٹوں کے ذریعے آئے ہیں، ہم عوام کی طاقت کے ذریعے آئے ہیں، ہم عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں، ہم اپنے منشور کے مطابق آئے ہیں، ہم بے نظیر بھٹو شہید کے ویژن کے مطابق آئے ہیں، اور اس کا مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ افہام و تفہیم کے ساتھ ملک کی ترقی کریں۔ اور آج میں آپ کو گواہ بنا کر پوچھنا چاہتا ہوں، کس حکومت نے افہام و تفہیم کی؟ صرف ہم نے ریکنسیلیشن، مفاہمت کی سیاست کی، باقی جو بھی آئے انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہے، اور انہوں نے عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلے۔ اور آج میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی الیکٹڈ جماعتیں ہیں، خواہ وہ ایم کیو ایم ہو، خواہ وہ اے این پی ہو، خواہ وہ جے یو آئی ہو، خواہ وہ ہماری پی ایم ایل کیو ہو، اور فاٹا کی پارلیمنٹری پارٹی ہو، آزاد ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ ہماری طاقت ہے
کہ ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ صرف یہ انقلاب کا نعرہ لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ لوگ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، ان کے طرف کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف اقتدار کی ہوس ہے۔ مگر ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہے، عوام ہی اقتدار لا سکتے ہیں۔ بابا اس کو منع کرو۔ عوام ہی اقتدار لا سکتے ہیں، اور یہاں ابھی بہت سی باتوں کا ذکر کیا گیا، اور میں نے آج بہت سے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، اور ان منصوبوں کا جو میں نے آج افتتاح کیا ہے، اس پر میں آپ تمام عوام کو، ان کے منتخب نمائندوں کو، ان کی پارٹی کے قائدین کو، یہاں کے آفس بیرر آف دا پارٹیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بابا آپ نہ روکیں، کرنے دیں۔ ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج ہم نے افتتاح کیے ہیں۔ یہ افتتاح کوئی معمولی افتتاح نہیں ہے، یہ بہت بڑے منصوبے ہیں۔ ہم نے جو یہ منصوبے یہاں میں نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ وہ منصوبے بھی، اور جو سپاس نامے میں آج ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز نے اور ٹکٹ ہولڈرز نے یہاں کہا ہے، ہم ان کا بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کو مکمل کریں گے۔ اسی آج 2-3 ایشوز ہیں جو یہاں ہم ان کا چاہتے تھے کہ اعلان کریں۔ ان میں سے کالج کی بات کی گئی، پارس کی بات کی گئی، کنو کی ری پروسیسنگ کی بات کی گئی، یہاں کی گیس کی بات کی گئی، یہاں کے پانی، صاف پانی پینے کی بات کی گئی، یہاں بہت سے یہاں ہائی کورٹ یا جو بار ہیں اس کے لیے کچھ انہوں نے کہا کہ ان کے مطالبات بھی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی ٹیک اپ کریں گے، اور ان کی گرانٹ کے لیے بھی میں نے خاطر خواہ میں نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم ان کو دیں گے۔ ہماری یہاں خواتین یہاں موجود ہیں، میں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آج بیت المال کو میں نے آرڈر کیا ہے کہ ان کے لیے سلائی مشینیں جو ہیں ان کو مہیا کی جائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار خود کر سکیں۔ اور اسی ہی طریقے سے ایک بچی جس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگوں سے معذور بچی ہے، وہ سٹیج پر یہاں بیٹھی ہے، میں ابھی بیت المال کو یہ ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ اس کا علاج مفت کرائیں تاکہ اس بچی کو بھی یہ محسوس ہو سکے کہ وہ بھی ادھر آپ کے ساتھ وہ کام کر سکے، تعلیم حاصل کر سکے۔ میری یہاں بھی گزارش ہے کہ میں یہاں جو پوسٹرز دیکھ رہا ہوں، یہاں ایک زیر علاج ہے بچہ، ایک شخص، میں ان کے لیے بھی بیت المال سے کہوں گا کہ جو سامنے ایک بورڈ ہے جس پہ علاج کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کا بھی علاج کیا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ میں 1-2 یہاں اعلانات اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہاں ہم نے تقریباً یہاں بجلی اور گیس کے اوپر ادھر سرگودا میں 5.5 ارب روپے کی کثیر رقم سے ہم نے منصوبے مکمل کیے ہیں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد میں نہیں ہوئے۔ ہم نے اب تک سرگودا کے لیے 1123 دیہات کو بجلی فراہم کی ہے، جبکہ 41 دیہات کو بجلی کی ترسیل کے منصوبوں پر ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ان منصوبوں سے اس علاقے کے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو فائدہ ملے گا۔ اسی طرح ہم نے گیس سپلائی کے لیے 115 منصوبے مکمل کیے ہیں،
جس سے تقریباً 3,30,000 افراد مستفید ہوں گے۔ صحت کے شعبے میں بہتر تعلیم و تربیت اور سہولت کی خاطر ہم نے سرگودا کو 82 کروڑ روپے کی کثیر رقم کی ایک میڈیکل کالج قائم کیا تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو اعلیٰ طبی تعلیم کی سہولت ان کی دہلیز پر میسر آ سکے۔ اس کالج کا ایک ضروری اعلان میں کرنا چاہتا ہوں، اس کالج کو ٹیچنگ ہاسپٹل کا درجہ دینے کا بھی میں اعلان کرتا ہوں۔ ہم نے اس علاقے کے گھریلو صنعتی اور تجارتی گیس صارفین کی سہولت کی خاطر سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کا ایک ریجنل اور سرگودا ڈویژن کے ٹیکس دہندگان کے لیے ریجنل انکم ٹیکس کمشنر کے دفاتر قائم کیے ہیں، جن سے مطلوبہ فوائد ہوں گے، جس کا میں نے ابھی افتتاح کیا ہے۔ غیر ہنرمند نوجوانوں کو، جو یہاں نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے لیے اور خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے غیر ہنرمند نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تعلیم اور تربیت دینے کے لیے نیفٹیک کو ہدایت کی ہے کہ وہ یہاں پر ایک مربوط تربیتی پروگرام شروع کرے، جس کے لیے تقریباً 25 کروڑ روپے مختص کیے جا چکے ہیں تاکہ نوجوانوں کو بہتر روزگار کے قابل بنایا جائے۔ اسی طرح میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جدید تعلیم کے لیے ہر یونین کونسل کی سطح پر IT سینٹر بنانے کے لیے اور نوجوانوں کو بھی جدید تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے میں IT منسٹری کو اعلان کر رہا ہوں۔ سرگودا کنو کی پیداوار کے لیے